السلام علیکم میری پیاری بہنوں، یہ ویڈیو صرف خواتین کے لیے ہے اور جو مرد حضرات اسے دیکھیں گے وہ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو آج ہم سب بات کریں گے اللہ نے جو ہمیں کتاب زندگی دی ہے یعنی قرآن کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور رحمت ہم بندوں پر ہے جو ہماری ہدایت کے لیے ایسی عظیم و شان اور بے مثال کتاب نازل فرمائی۔ لفظی طور پر آیات کا جدا جدا ہونا تو ظاہر ہے، مگر معنوی حیثیت سے سینکڑوں قسم کے علوم اور مضامین کی تفصیل الگ الگ آیت میں کی گئی ہے۔ یعنی قرآن کریم اعلیٰ درجے کی صاف و شائستہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے جو اس کے مخاطبین و اولین کی مادری زبان تھی، تاکہ ان لوگوں کو سمجھنے میں دقت نہ ہو سکے، خود سمجھ کر دوسروں کو پوری طرح سمجھا سکیں۔ مگر ظاہر ہے وہی لوگ اس سے ہدایت کر سکتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، نہ سمجھ جاہل کو اس نعمت عظمی کی کیا قدر ہو سکتی ہے۔ میری بہنوں، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا عرب میں بڑے بڑے شاعر اور زوردار تقریریں کرنے والے موجود تھے، لیکن قرآن کے سامنے سب کی شاعری اور تقریریں فیل ہو گئیں۔ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ قرآن میں بہت اثر ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ جو قرآن سنتا ہے وہ رونے لگتا ہے، اس لیے جب کہیں کوئی قرآن پڑھتا تو کانوں میں روئی ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز نہ آئے۔ انہیں ڈر تھا کہ انہوں نے قرآن اگر سن لیا تو ان کے دلوں میں اتر جائے گا اور انہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ کچھ لوگوں نے قرآن کے اثر کو کم کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہے اور شاعری کر کے ہمیں سناتے ہیں، جس کو وہ اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھیجی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم سب مل کر ہی ایک صورت بنا لاؤ۔ اس پر عرب کے سارے شاعر اور قابلی لوگ مجبور ہو گئے اور وہ سب مل کر قرآن کی سی ایک بھی صورت تیار نہیں کر سکے۔ آپ سوچیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ لوگ اس ڈر سے قرآن نہیں پڑھتے تھے کہ کہیں انہیں ہدایت نہ مل جائے، اور آج ہم سب مسلمان ہو کر قرآن کے مطلب سے غافل ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ قرآن میں کیا موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ شروع میں اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ وہ اس ارادے سے گھر سے نکل بھی پڑے تھے، مگر راستے میں انہوں نے قرآن سن لیا اور ان کا دل موم ہو گیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور اسی وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہو گئے۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر کتنا اثر ہے، اس میں کتنی طاقت ہے۔ تو آج آپ کو یہ فرق کرنا پڑے گا، میری پیاری بہنوں، کہ آپ کس طرح کے لوگوں میں شامل ہیں۔ دو طرح کے ہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے دور ہیں، ایک وہ جن کے پاس وقت نہیں ہے، اور دوسرے وہ جو عرب کے لوگوں کی طرح جن کے دل میں ڈر ہے۔ عرب کے لوگوں کے دلوں میں ڈر تھا نا ابھی، ویسے ہی ہمارے دلوں میں بھی ڈر ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو مطلب کے ساتھ پڑھ لیا تو اللہ ہمیں ہدایت دے دے گا، اور جو شرک بدعت و کفر ہم بچپن سے کرتے آئے ہیں اس سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ غور کریے میری پیاری بہنوں، اور ذرا غور کریے کہ کس توجہ کے ساتھ ہم اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ جس توجہ و فکر کے ساتھ آپ اپنے مستقبل کی فکر کرتی ہیں، کیا اسی توجہ و فکر کے ساتھ آپ اپنے دین کی بھی فکر کرتی ہیں؟ کبھی فکر کی ہے کہ جو ہم نے چھوٹی عمر میں قرآن مکمل کیا تھا اس میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اس میں کیا موجود ہے؟ اور سب کے دیے ہوئے تحفوں کی تو ہم بہت دیکھ بھال کرتے ہیں، مگر افسوس، کیا کبھی اللہ نے جو کتاب زندگی ہمیں دی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ آج کے والدین کو لگتا ہے کہ عربی زبان میں قرآن کو مکمل پڑھوا دیا یہ ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے اور انہوں نے اپنی فرائض ادا کر دیے، حالانکہ وہ بالکل غلط ہے۔ نہ ہی انہوں نے خود سمجھ حاصل کری اور نہ ہی اپنے بچوں کو سمجھ حاصل کروانی چاہیے۔ لیکن ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ قرآن پڑھیں، چاہے تھوڑا سا ہی پڑھیں لیکن اس کو مطلب کے ساتھ پڑھیں، صرف عربی نہ پڑھیں، کیونکہ ہم عرب کے لوگ نہیں ہیں جنہیں عربی آتی ہے۔ ہمیں عربی سیکھنے کی ضرورت ہے اور عربی سیکھنے کے لیے ہمیں عربی کا مطلب جاننا ہوگا۔ اور جب آپ قرآن پڑھیں گے، اس کا مطلب پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں اس میں کیا حکم دیا ہے، اور انشاءاللہ
اللہ آپ سب کو ہدایت بھی کرے گا۔ الحمدللہ جس طرح اللہ نے ہمیں ہدایت کی۔ تھینک یو۔